الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ماد الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. آمین. محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین اور فیس بک کے ذریعے سننے والے تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن دو چیزوں سے بڑی خاص نسبت ہے. ایک تو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ حق اور باطل کے بیچ میں ہوا تھا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ 17 رمضان کو ہوا تھا. اور دوسرا، تمام مسلمانوں کی ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج وصال کا دن بھی ہے، ان کا عرس پاک کا دن بھی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم اور آپ جو ہے چند باتیں معرکہ حق اور باطل، معرکہ کہتے ہیں جو ہے جنگ کو، جو حق اور باطل کا فیصلہ ہوا تھا اس جنگ میں، یعنی بتایا گیا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں. اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک برکت سنتے چلے. حدیث پاک میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو 100 بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، یعنی منافقوں جیسی عادت اس کے اندر نہیں آ سکتی. تو درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں. درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے.
آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، آج 17 رمضان مبارک ہے اور حق اور باطل کے بیچ میں جو عظیم معرکہ ہوا تھا، جنگ بدر، وہ آج کے دن ہوا تھا۔ قبل اس کے کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا یہ بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ہوا، اس کا سبب کیا ہوا، اس کی وجہ کیا تھی یہ جنگ ہونے کی۔ کیونکہ اگر ہم تاریخ ہسٹری اگر ہم پڑھیں گے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 55 سال تک آپ نے کسی سے کوئی جنگ اور قتال نہیں کیا تھا۔ اندازہ کریں 55 سال کی زندگی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے جنگ وغیرہ نہیں کیا تھا۔ 55 سال جیسا کہ 53 سال سرکار مکہ میں رہے۔ اعلان نبوت کے بعد مکے میں سرکار کو بہت تنگ کیا گیا، صحابہ کرام کو بہت تنگ کیا گیا، لیکن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے رہے اور اپنے غلاموں کو بھی کہا کہ صبر کرے۔ پھر سرکار مدینہ پاک میں آئے تو وہاں پر بھی دشمنوں نے تنگ کیا تو سرکار صبر کرتے رہے۔ آخر کار جب سرکار مدینہ میں آ کر 2 ہجری ہوا، سرکار کی عمر 55 سال ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ جو تم سے لڑنے آیا ان سے لڑو، لہٰذا جہاد کا حکم 55 سال کی عمر میں آیا۔ تو آئیے یہ کیوں حکم آیا، وجہ کیا تھی، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو جنگ بدر کا واقعہ خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ بیک گراؤنڈ پہلے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کچھ لوگ کہنے والے بکواس کر دیتے ہیں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ مجھے بتایا کہ سرکار کی ظاہری زندگی 63 سال ہے اور سرکار کی عمر مبارک 55 سال کی جب ہوئی تب جہاد کا حکم آ رہا ہے، یعنی کل 8 سال تک سرکار نے معرکے جہاد وغیرہ کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس وقت اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے بہت غلط بات ہے۔ آئیے کب ضرورت پڑی اور کس کو مارا، یہ میں آپ کو سارے پہلے بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھ جائے، پھر آگے کی گفتگو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 40 سال کی عمر مبارکہ میں اعلان نبوت فرمایا اللہ کے حکم سے، تبھی سے آپ پر مشکلیں شروع ہو گئی۔ لوگ آپ کو تانا دیتے، لوگ گالیاں دیتے، یعنی جتنے مکہ میں جتنے لوگ تھے، مکہ کے کفار و مشرک، انہوں نے پوری طاقت، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ یہ جو محمد عربی جو دین لائے وہ پھیلے نہ، اور اس کے لیے انہوں نے دولت سب کچھ ہر طریقے جو طریقے سے وہ چاہتے تھے روکنا، انہوں نے وہ سارے طریقے اپنائے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ تو مجنون آدمی ہے، معاذ اللہ، اور کبھی چھوٹے بچوں کو کہتے تھے کہ ان کو جادوگر کہہ کر پکارو، تاکہ مکے میں جو باہر سے لوگ آتے سرکار ان کو تبلیغ کرتے، ان کو سمجھاتے، تو یہ بچے آ کے کہتے ہیں تو معاذ اللہ مجنون ہے، پاگل، اس طرح کی بےہودہ اور گندی باتیں حضور کی شان میں کرتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ طریقہ ہٹایا گیا۔ پھر جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچانا، سرکار کے جسم مبارک پر جو ہے کچرا پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، جو آپ پر ایمان لا لیتا تو ان صحابہ کو بھی تکلیفیں دینا، ان کو بھی مارنا، ان کو بھی گالیاں دینا، یہ سارا معاملہ جو ہے 13 سال تک چلتا رہا، ایک دن۔ اور ان 13 سالوں میں سرکار کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا مسلمانوں کا سرکار کے ساتھ ساتھ، یعنی اب کوئی ان کو کوئی خریدے گا نہیں، کوئی چیز ان سے نہیں خریدے گا۔ اگر کوئی مارکیٹ میں 10 روپے کی چیز ہے اور کوئی مسلمان صحابی خریدنے آ جائے تو ان کو وہ دگنا ریٹ یعنی 20 روپے میں ملا کرتی۔ اور سوشل بائیکاٹ کے تحت شعبہ ابی طالب میں سرکار کو اور سرکار کے چاہنے والوں کو قید کیا گیا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی نہیں۔ یہ ساری تکلیفیں اس لیے دیتے تھے تاکہ یہ
اسلام کا کام جو چھوڑ دے، تبلیغ کا کام چھوڑ دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی استقامت عطا فرمائی، اور حضور کے صدقے میں صحابہ کرام بھی مضبوط قائم رہے اپنے اسلام پر اور دین پر. انہوں نے، ان کے جان خطرے میں آ گئی، مال کو لوٹا جاتا، تکلیفیں دیتے، لیکن ساری تکلیفوں کو سہتے پھر بھی وہ اللہ اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑتے تھے. یہ ساری تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو کہا اپنے غلاموں کو کہ تم لوگ اب مکہ چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ. تو کچھ صحابہ اکرام جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اب مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے. تو حبشہ میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا، وہاں پر بھی مکے والوں نے جا کر بادشاہ کو بھی ذہن خراب کرنا چاہا کہ کچھ لوگ ہمارے مکے سے آپ کے شہر میں آ گئے، آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ اللہ ہے، فلاح ہے، تلا ہے. اس طرح کی بکواس کر کر اس راجہ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. تو حبش کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی مذہب کا تھا، لیکن بڑا نیک دل تھا. اس نے کہا میں نے تو تمہاری بات سن لی ہے مکے والوں، اب جو تمہارے شہر سے میرے ملک میں آیا میں ان کی بھی بات سننا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہیں. پھر مسلمانوں کو بلایا گیا، جس میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بڑے بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے سگے بھائی ہیں. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راجہ کے سامنے ایسی تقریر کی اور نبی کی تعریف کی اور قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سنائے. تو راجہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. وہ کہتا تھا کہ واقعی جو تمہارا نبی ہے اور جو نبی پر اتر رہا ہے یہ آسمانی باتیں ہیں. پھر اس راجہ نے مکے سے آنے والے کفار و مشرک کو ذلت کے ساتھ اپنے محل سے نکالا. تو خیر یہ لوگ ہر طریقے سے کوشش کرتے رہے کہ مسلمان کو تکلیف دے، اور یہاں تک کہ دیکھیں آپ کہ سرکار پر وہ تکلیفوں کا معاملہ چلتا رہا. آخر کار اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، محبوب آپ مکہ چھوڑ دیجیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اپنے غلاموں کی کہا کہ مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ مکہ چھوڑنے کا. تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ منورہ میں آ گئے. اور سرکار کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ بھائی یہ مکے میں لوگ کام کرنے نہیں دے رہے، تو لہٰذا جو مکہ صرف ان کا تھوڑا ہی تھا، سرکار بھی وہاں کے تھے، تو لہٰذا سرکار کا خاندان تھا، سرکار کا خاندان سردار مکہ رہ چکے تھے. لیکن پھر بھی یہ لوگ جو تکلیفیں دے رہے تھے، تو ایمان اور اسلام کے کام کے خاطر سرکار نے مکہ چھوڑ دیا. اپنے غلاموں کو کہا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے آ جاؤ. تو جو حضور کے غلام مکہ چھوڑ کر، جس طرح کہ حضرت سہیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حضور کے حکم پر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، یہ حضرت سہیل بہت مالدار صحابی تھے، بہت ان کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا. تو مکے کے بارڈر پر کفار نے ان کو روک لیا اور روک کر کہا کہ تم تو جا رہے ہو چھوڑ کر مکہ، لہٰذا مکہ میں آپ نے جتنا کمایا ہے یہاں رہ کر وہ ساری دولت دے کر جاؤ. تو آپ کے پاس جتنے کھیت تھے، گھر تھے، دولت تھی، پیسہ تھا، چاندی تھا، سونا تھا، وہ سارا کا سارا کفار و مشرکین نے لے لیا. انہوں نے کہا یہ لے لو، لیکن میں یہ سب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پیر میں پہنی ہوئی قیمتی جوتی بھی دے دی، اور ان کے سر پر ایک ریشم کا کپڑا بنا ہوا تھا، اس صحابی نے اس کپڑے کو بھی ان کو دے دیا. اور اس حالت میں وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھوں گا ظلم و ستم اتنا ہو گیا تھا مکے والوں کا کہ جو مکہ چھوڑ کر حضور تو گئے ہی گئے، حضور کے ساتھ جتنے صحابہ گئے، تو مکے والوں نے ان صحابہ کی پراپرٹی پر بھی قبضہ کر لیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، ان کے پیسوں پر قبضہ کر لیا، ان کے مکانوں پر قبضہ کر لیا. سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اس لیے تھے اب یہاں بیٹھ کر وہ اپنا کام سکون سے کر سکے. لیکن مکے والے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو سکون نہیں ملا. وہ جو مکے کے کفار اور مشرکین تھے وہ خاموش نہیں بیٹھے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں تو سرکار آ گئے، تو مدینے میں یہودی بھی مذہب کے لوگ بہت تھے، اور وہ یہودیوں کا یہ مکے کے کافروں کا بہت خاص دوستانہ تھا، کیونکہ وہ آپس میں تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے. کاروبار کے اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ گہری تال میل تھی، ایک دوسرے کے اچھے برے میں یہ لوگ آیا جایا کرتے تھے. تو اب مکے کے کفار مشرکین نے کہا کہ یہ تو ہمارا شہر چھوڑ گئے، اب یہ مدینے میں رہیں گے، وہاں سے کام کریں گے. تو انہوں نے یہودیوں کو بھٹکایا کہ ان کو تکلیف دینا شروع کرو، اور یہودیوں
نے دیکھا کہ ہم اب ان کو تکلیف دینا چاہتے تھے، لیکن ہوا یوں کہ سرکار جب مدینہ گئے تو تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب یہودی بولے ہمارا تو ہمت نہیں ہے کہ ان کی تعداد بہت بڑھتے جا رہی ہے، تو لہٰذا اب یہ لوگ کیا کریں، مکے کے کفار مشرکین مسلمانوں کے جو قافلے ہوتے ان کو لوٹنا شروع کیا، ان کو مارنا شروع کیا۔ اب یہاں تک حال ہو گئے کسی ساتھ کوئی کبھی صحابی کوئی کسی کا سر پھٹ جاتا، کسی کا ہاتھ توڑ دیتے، کسی کو مال لوٹ لیتے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور بلا وجہ کے کفار مشرکین ہمارا، یعنی مدینہ پہنچ کر بھی وہ مدینہ کے بارڈر میں مسلمانوں کو، ان کے کھیتوں کو، کھیت میں کام کرنے والے مسلمانوں کو تکلیف دینے لگے۔ جب یہ ساری تکلیف دینے لگے تو ہوا یوں، اب دیکھیے اب سرکار ابھی حضور کی عمر مبارک 55 سال ہو گئی، یعنی مدینہ آ کے 2 سال ہو گیا، تب بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے، یعنی سرکار مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ پاک میں آ کر 2 سال سرکار رہے، تب بھی یہ خاموش نہیں رہنے لگے، وہاں پر بھی آ کر تکلیف دینے لگے، تکلیف پہنچانے لگے۔ اب یہ جب تکلیف پہنچانے لگے تو اب ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اپنے امیر حمزہ کو، حضور کے چاچا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے زبردست ہے، جن کو سرکار فرماتے یہ اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے، بہت پہلوان تھے، بڑے مضبوط ان کا جسم تھا حضور کے چاچا کا۔ جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی اور احد کے میدان میں ہی ان کا مزار مبارک ہے، اور جو اتنے حاجی جاتے ہیں تو بزرگان دین اور علماء اکرام کہتے ہیں اگر حضور سے کچھ مانگنا ہے تو حضور کے چاچا سے جا کر عرضی رکھ دو احد کے میدان میں، تو وہ عرضی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ حضور کے چاچا کی جو مزار احد کے میدان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ، ان کو اتنی ایسے طریقے سے ان کی شہادت ہوئی کہ ان کے سینے کو چیر کر ان کے کلیجوں کو نکال کر چابا گیا، یعنی مارنے کے بعد بھی اتنے بھیانک طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو خیر ان کا مزار مبارک احد کے میدان میں ہے، سرکار ہر وقت ان کے مزار کی زیارت کو لے جایا کر، اور سال میں ایک بار، جس سال آپ شہادت ہوئی تھی جس تاریخ کو، سال میں ایک بار سرکار اس تاریخ کو ان کی مزار پر جایا کرتے، سال میں ایک بار بھی جاتے تھے، اور جب بھی چاہے دل آپ وہاں پر زیارت کے لیے جایا کرتے۔ تو اس سے پتہ چلا قبروں کی زیارت کرنا حضور کی سنت، اور سال میں ایک بار جو عرس کرتے ہیں ہم، یہی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور سال میں ایک بار اپنے چاچا کی مزار پر، جس تاریخ کی آپ کو شہادت دی اس تاریخ کو سرکار حضور جو ہے اپنے چاچا کی قبر پہ جایا کرتے۔ خیر قبر کی زیارت بھی ثابت ہوئی ہو، اور سال میں ایک بار عرس کے طور پر جمع ہونا یہ بھی ثابت ہوا۔ تو خیر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ اب میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل مختصر طور پر میں نے بتا دی کہ کس طرح مکہ چھوڑنا پڑا، اور مکہ چھوڑنے کے آنے کے بعد 2 سال کے بعد بھی لوگ خاموش نہیں بیٹھے، مکے کے کفار مشرکین تکلیفیں دیتے رہے۔ اسی درمیان حضور کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو جہل کچھ مال لے کر ملک شام گیا اور وہ واپس آ رہا ہے، تو ملک شام سے اگر وہ واپس آ رہا ہے تو راستہ روڈ جو بنتی تھی اس کو مدینے سے ہوتے ہوئے مکہ آنا پڑتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو جہل جو مال لے کر گیا تھا تجارت کا، اب وہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، اور اس کے پاس سارے مکے والوں کا پیسہ اس کے پاس لگا ہوا تھا اس مال میں، تو اب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا سے کہا کہ چاچا جاؤ ابھی اسی وقت، اور جس روڈ سے وہ آ رہا ہے مدینہ پاک کے باہر سے، اس کو راستے میں روک دو، اور روک کر جب تک اس کو جانے نہ دو جب تک وہ صلح نہ کر لے، یعنی ان سے کہو کہ بھائی ہم نے تمہارا مکہ چھوڑ دیا، پھر بھی تمہارے آدمی اور تم ہمارے کو تکلیف کیوں دے رہے ہو، اور وہ اس بات پر وہ وعدہ کر لے کہ میں تکلیف نہیں دوں گا، تب اس کو جانے دینا۔ تو حضرت امیر حمزہ 30 آدمیوں کو لے کر اس راستے پہ جا کر ڈیرہ دار کر بیٹھ گئے جس راستے سے ابو جہل آنے والا، اور ابو جہل کو معلوم تھا کہ یہ راستے سے جب جاؤں گا تو تھوڑا خطرہ ہے، تو ابو جہل 300 پہلوانوں کو ساتھ تھا، 300 پہلوانوں کے ساتھ تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ راستے میں جو ہے حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں 30 لوگوں کے ساتھ، کہاں 300 آدمیوں اور کہاں 30 آدمی، تو لیکن وہ جانتا تھا امیر حمزہ کی طاقت کو، حضور کے چاچا کی طاقت کو سمجھتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ بھئی ان سے لڑ نہیں سکتے، 300 آدمی ان کے سامنے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ امیر حمزہ مکے کے مشہور پہلوانوں میں سے رہے، اور بڑے بڑے پہلوان حضور کے چاچا کے سامنے کھڑنے سے ڈرتے تھے،
تو لہٰذا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیچ راستے میں اس کو روک لیا، یہ ڈر گیا، تو اس کے پاس ایک بوڑھا آدمی تھا ابو جہل کے پاس. اس بوڑھے آدمی کی بات کو جو ہے لوگ سب اس کی عزت کرتے تھے دونوں طرف بھی. تو اس نے کہا کہ بھائی تم جا کر حمزہ سے بات کرو، وہ کیا چاہتے ہیں. تو وہ بوڑھا آدمی آیا اور جا کر پوچھنے لگا. تو آپ نے کہا دیکھو ہم نے مکہ چھوڑ دیا، ہمارے آقا نے کہا کہ ہم مکہ چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، پھر بھی یہ تکلیفیں کیوں ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تنگ نہیں کریں گے. یہ جھوٹا وعدہ کیا. جب اس نے وعدہ کیا تو امیر حمزہ نے راستہ چھوڑ دیا. دیکھیں اس کے پاس دولت تھی، مال تھا. اگر مسلمانوں کا مقصد لوگوں کا مال لوٹنا ہوتا، دولت لوٹنا ہوتی، تو حضرت امیر حمزہ اس کو خالی جانے دیتے، اس کا سارا مال لوٹ لیتے. لیکن یہ سب مقصد نہیں تھا. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے پہلے صلح کر لی کہ ٹھیک ہے ہم تنگ نہیں کریں گے. اب بھیجا دیا گیا. لیکن جانے کے بعد وہی جو مثال ہم حیدرآباد میں دیتے کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہی حال ابو جہل کا تھا. تو لہٰذا ابو جہل کے ساتھیوں کا تھا. پھر جانے کے بعد بھی وہی معاملہ چلتا رہا، بلا وجہ مسلمانوں کو تکلیفیں دینا اور ان کے کھیتوں کو برباد کر دینا، کسی کا ہاتھ توڑنا، کسی کا پیر توڑنا، کسی کا سر پھوڑنا. اب یہ چلتا رہا تو آخرکار ہوا یوں. پھر ایک اور قافلہ مکے کے کافر و مشرکوں کا ملک شام گیا ہوا تھا. اس کے جو قافلے کے سردار تھے وہ ابو سفیان تھے. ابو سفیان جو ہے نا بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کافروں کے ساتھ تھے. ابو سفیان جو ہے ملک شام سے واپس آ رہے تھے. حضور کو معلوم ہوا کہ اب یہ دوسرا قافلہ پھر ملک شام سے مکہ جانے والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو ہم ان کو روکیں گے اور ان سے مضبوط کچھ معاہدہ کرائیں گے. پہلا معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، منہ زبانی کہا تھا، اب کچھ لکھائی پڑھائی کے ساتھ کام ہوگا، اب ان کو جانے نہیں دیں گے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ بالکل قریب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا کہ جلدی چلو. ابھی سرکار کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا. دیکھیے ساری ڈیٹیل یہ بتائی کہ سرکار کا بھی جنگ کا ارادہ نہیں تھا. سرکار چاہتے تھے ان کو روک کے پھر مضبوط کوئی بات کر ان کو چھوڑیں گے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے جنگ کا ارادہ نہیں تھا، سرکار نے اعلان کیا کہ چلو یہاں سے ابھی فوری ہمیں اس قافلے کو روکنا ہے. حضور کے اعلان پر آنن فانن 313 لوگ جمع ہوئے. مسلمان کتنے؟ 313. اب یہ دیکھیں آپ 313 مسلمان تھے، ان کے پاس 70 اونٹ تھے. 313 مسلمان کے پاس 70 اونٹ تھے، یعنی ایک اونٹ پر 3 آدمی بیٹھتے تھے، وہ بھی باری باری سے، کہ کچھ دور تم بیٹھو، کچھ دیر تم بیٹھو، کچھ دیر تم بیٹھو. تو لہٰذا 70 اونٹ اور رمضان شریف کا مہینہ، 313 مسلمان. 313 مسلمان کے پاس جو ہے ہتھیار بھی کم، اور جو میدان میں لڑتے ہیں، لڑنے کا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس بھی بہت جنوں کے پاس نہیں تھا. تو لہٰذا خیر اس قافلہ یہ پہنچا. ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ حضور میرے کو روکنے کے لیے مدینے سے نکل گئے. تو اس نے کیا کیا، ابو سفیان نے اپنے غلام یعنی ایک مخبر کو کہا کہ فوری تم مکہ جاؤ اور مکے والے سے کہو کہ یہ اس طرح حضور نکلے. اور یہ فوری مکہ گیا، جا کر مکے والوں میں اعلان کیا کہ اس طرح جو ہے حضور نکل گئے. تو ابو جہل جو بالکل اکڑو تھا، بہت تکبر اس کے پاس تھا، کیوں نہ ہو، سرکار نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون ہے. ابو جہل کے بارے میں سرکار نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون ہے. ابو جہل نے سارے لوگوں کو آواز دی، اور آواز دے کر جو ہے 1000 آدمی کو لے کر ہتھیاروں کے ساتھ وہ بھی نکل پڑا. لیکن ہوا یوں کہ ابو سفیان تیزی کے ساتھ حضور کے آنے سے پہلے جس جگہ پہ اسے وہ روڈ جو راستہ تھا، اس راستے پہ آنے سے پہلے ابو سفیان کیا ہوا، وہ راستہ پار کر چکا. روڈ یعنی روڈ سے نہیں آیا، وہ تالاب کے کنارے سے ایسا آتے آتے اپنا راستہ پار کر لیا. پھر اس نے کیا کہا کہ پھر ایک دوسرے غلام کو بھیجا ابو سفیان نے کہ ابو جہل سے کہو کہ وہ میدان نہ آئے، میں صحیح سلامت مکے قریب آ گیا ہوں. لیکن ابو جہل کہنے لگا میں تو جاؤں گا، وہ کیسا ہے ہمارے مقابلے میں. ان کو اپنی طاقت پر، پیسے پر، بل بوتے پر یقین تھا، اور ادھر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول پر یقین تھا. اب یہ 1000 بولے ہمارے پاس 1000 آدمی ہے، فوج ہے، ہتھیار ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اب وہ نکلے کیسا، ہم تم کا مزہ چکائیں گے. ابو سفیان نے پھر بھیجا بھائی بےخوفی مت کرو، ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے، مت جاؤ. لیکن ابو جہل نے کہا نہ چلو جائیں گے. کھینچ کر اتبا، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر ہیں،
ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے دشمن ہیں حضور کے، ان سب کو لے کر 1000 آدمی کو لے کر یہ مکے سے نکلا۔ تو سرکار مدینے سے جب نکلے تھے، مدینے سے کچھ کلومیٹر کے دور پر ایک بدر کا میدان ہے، بدر، اس میدان کو بدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدر۔ اس میدان کو بدر اس لیے کہتے ہیں، بدر کا معنی چاند بھی ہے، بدر چاند کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس میدان میں کنواں تھا پانی کا، اور کنواں ایسا تھا کہ چاند جب بھی نکلتا اس چاند کا پورا اس پانی کے کنویں پہ پڑتا تھا روشنی، یعنی چاند جو ہے اس کنویں پہ نظر آتا تھا، پانی میں نظر آتا تھا۔ اس طریقے سے وہ کنواں بنایا گیا تھا کہ چاند جب بھی نکلے تو اس کا عکس پورا پانی کے کنویں میں پڑے، تو اس لیے اس کو بدر کا میدان کہتے تھے، یعنی چاند جب کی روشنی میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں، وہاں پر ایک گاؤں بدر کے میدان میں ایک آدمی کا نام بدر تھا، اس لیے اس کو بدر کا میدان، جو بھی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی اس میدان میں جا کر ٹھہرے، اور جب ٹھہرے تو جہاں ٹھہرے تھے وہاں پر تھوڑا مٹی تھی، نرم تھی۔ صحابہ نے کہا حضور یہ نرم مٹی کی جگہ تھوڑا ہم آگے جاتے ہیں، تو سرکار اور تھوڑی دور گئے، نرم جگہ جہاں مٹی تھی وہاں ٹھہر گئے، اور ادھر مکے کے سے نکلنے والے کفار 1000 وہ بھی آ کر سامنے ٹھہر گئے۔ اور جب سامنے ٹھہر گئے، اب دیکھیں آپ، اب حضور کا ارادہ تو جنگ کا نہیں تھا، میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل بتا دی۔ اب ادھر دشمن بھی آگے لڑنے کے لیے 1000 دشمن، جس کے پاس اونٹ ہے، ہر قسم کی یوں سمجھے فیسلٹیز ہے، ہتھیار ان کے پاس سب سے زیادہ ہے، لوگ سب سے زیادہ ہے۔ پھر ادھر رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزے کی حالت میں ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس جنگ کا لباس نہیں ہے پہننے کا۔ اب جب ایسی صورت دیکھ لیا کہ دشمن بھی آ گئے، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حضور کے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی جس کو عریش کہتے ہیں۔ عریش کیا کہتے ہیں؟ عریش۔ بدر کے میدان میں اس عریش کی جگہ مسجد بنا دی گئی جس کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ عریش کہتے ہیں ایک جھوپڑی کو، وہ جھوپڑی ڈالے گئی، سرکار نے سارے غلاموں کو بلایا جس میں مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں اور انصار کس کو کہتے ہیں، یاد ہے آپ کو کسی کو کہ میں نے مہاجر اور انصار کے بارے میں بتایا؟ جو مکے کے رہنے والے تھے مسلمان صحابی ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ اب سرکار دیکھا کہ دشمن آ گئے تو سرکار نے ایک خطبہ دیا، یعنی سارے غلاموں کو بلایا بدر میں میدان میں، اور خطبہ اس لیے دیا سرکار کہ دیکھیں آپ، سرکار جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، ہے نا، اور مدینے میں جب آئے تو سرکار نے مدینے کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی جنگ ہوگی مدینے کے اندر اس میں تم سب ساتھ دینا، مدینے کے اندر اگر دشمن آ جائے ہم سب مل کر لڑیں گے، اگر مدینے کے باہر اگر جنگ ہوگی تو ہم مکے والے جو مہاجر صحابہ ہیں میں ان کے ساتھ جا کر جنگ کروں گا۔ یہ کوئی ایسے معاملہ آ گئے، لیکن اب یہ معاملہ ایسے ہی ہوا تھا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر لوگ مدینے کے باہر آئے ہوئے تھے، اور ادھر دشمن بھی آ گئے، تو اس لیے حضور نے خطبہ دیا کہ میرے صحابہ، میرے غلاموں، بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، یعنی ان سے جنگ کرنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سے مہاجر صحابہ اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام کچھ دشمنوں سے لڑنے کے لیے گئے تھے تو وہ دشمنوں قوم عمالقہ کچھ نام ہے، وہ قوم سے جب لڑنے گئے تھے، وہ بڑے خطرناک قوم تھی وہ، اور ان کی ہیڈ بھی لمبی لمبی تھی، بہت اونچی، اور پہاڑ جیسا ان کا جسم تھا، تو ان سے لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے چند غلاموں کو لے کر گئے، یعنی ان کے امت کو لے کر گئے، تو وہ قریب تک تو ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے بولے، اور قریب جاتے کہ ان کی ہمت ہار گئے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، اتنے بڑے لوگ اور ہم آپ سے کیا لڑیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایسا جو ہے ایسا جواب دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے من میں۔ لیکن ادھر دیکھیں دشمن 1000 ہے، مسلمان 313 ہے، دشمنوں کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے، ادھر مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم ہے، ہر چیز میں کمی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں دھوپ کی کڑک ہے۔ اب دشمن سامنے آ گئے تو سرکار نے مشورہ دیا کہ بتاؤ کیا رائے ہے، تو مہاجر صحابہ اٹھے جو مکے کے ساتھ، اور مہاجر تو پہلے سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے نا حضور کے لیے، مکے میں گھر دولت پیسہ سب زیادہ سب چھوڑ کر تو حضور کے لیے آئے تھے، وہ آئے تھے دین کے لیے، اللہ رسول کے لیے آئے تھے۔ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں
جو یہ کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رسول جا کر آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ایسا ہم نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ سرکار نے کہا کہ مبارک ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو یہ پھر مہاجر صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سرکار نے کہا ان کو دعائی دی، کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ سرکار نے کہا کہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تیسری مرتبہ جب کہا تو انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی جو وہ کھڑے ہوئے وہ سمجھ گئے کہ اصل میں حضور ہم سے رائے پوچھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ مکے کے صحابہ تو اصل میں آئے گئے ان کے ساتھ، تو وہ سمجھ گئے۔ اب وہ مکے مدینے کے جو بڑے صحابی تو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اسے حضور اشارہ ہم انصاروں کی طرف ہے۔ سرکار پر ہاں میں تمہاری طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بتاؤ تمہاری، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے میں ہم رہیں گے، مدینے کے اندر کوئی حملہ کریں گا تو ہم سب مل کر لڑیں گے، مدینے کے باہر اگر کوئی حملہ کریں گا تو میں اور میرے مہاجر صحابہ لڑیں گے، لیکن معاملہ تو یہاں پر باہر آ گئے ہیں، اس لیے تمہاری رائے کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور وہ وعدہ چھوڑ دیجئے جو ہم نے مدینے میں آپ سے کیا تھا، اس کو چھوڑ دیجئے، بس آپ حکم دیجئے۔ وہ مدینے کے صحابی کہنے لگے آپ حکم دیجئے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کے ساتھ سمندر میں کودنے کا تو ہم کود کر بتائیں گے۔ کیا میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے، کیا تربیت دیکھے آپ۔ کیونکہ عقل کیا کریے، مجھے پتا ہے دشمن زیادہ ہے اور ادھر مسلمان کم ہے، عقل کیا کہہ رہی ہے کہ کون جیتے گا؟ آپ بولیں گے حضرت عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ کافر سب سے زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے، تو عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دشمن زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہے، ہم لوگ کم ہیں، ہتھیار کم ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ دشمن سے کون جیت پائے گا، لیکن عقل کو پیچھے چھوڑ کر صحابہ نے اللہ اس کے رسول پر یقین کیا تھا اور کہا تھا حضور ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ اگر حکم دینا آقا یہ ہم گھوڑوں کے ساتھ سمندر میں کودنے کا تو ہم کود کر بتا دیں گے۔ کیا میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ حضور نے جب ان تمام کے جذبے کو دیکھا اور شوق کو دیکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضور نے کہ اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں، تیرا نام لینے والے ہیں، اب ان کی رسوائی سے تو بچانا اور تو ہی ان کا لاج رکھنا، اگر میرے مولا تو کرم فرمائے گا تو کریم ہے، اگر آج تو کرم نہیں فرمائے گا تو یہ تیرا قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ کہا سرکار نے دعا کی اور بہت دعا کی، اور دیکھیں آپ سرکار علیہ السلام کے کئی معجزات اس بدر کے میدان میں ظاہر ہوئے۔ ابھی جنگ کل ہونے والی تھی، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام کو شیطان نے وسوسے ڈالے کہ بھئی تم میں سے کوئی غسل کی حاجت ہے، کوئی جس کو خود صحابہ کو غسل کی حاجت تھی تو وسوسے ڈالے کہ تم تو غسل تم کو لینا ہے، وضو بھی تمہارے پاس نہیں ہے، پانی تمہارے پاس نہیں ہے، کہ یہ جو زمین ہے نرم زمین ہے، اس نرم زمین پر تم ہو، یہ وہ شیطان نے وسوسے ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا اسی وقت بارش ہونا شروع ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذکر کیا کہ جب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا ہم نے بارش کی، اس بارش سے ان کو غسل بھی ہو گیا اور ان کو پانی کا پینے کا پانی بھی مل گیا اور ان کی جو جگہ نرم تھی وہ جگہ مضبوط ہو گئی، گھٹ بن گئی، تو لہٰذا اللہ پاک نے اس طرح کرم فرمایا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا دیکھیں سرکار مدینہ علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ کل دوسرے دن جنگ ہونے ہے، ایک دن پہلے یہ واقعہ دیکھیں آپ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان وہابی بدعقیدوں سے آپ کو اختلاف کیا ہے؟ بھئی اختلاف اس بات کا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ کہتے بھی ہے، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہے، کئی کتابوں میں اشرف علی تھانوی نے لکھ دیا ہے حفظ الایمان کتاب میں کہ حضور کو پاس دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ مولوی خلیل احمد امبیڈوی نے اتنا گندا کام کیا، گندی بات لکھ دی، یہاں تک کہ لکھ دیا کہ علم کی بات کر تو سنو شیطان کے پاس نبی سے زیادہ علم ہوتا ہے معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں لکھی۔ دیکھیں یہی اختلافات ہے، فاتحہ درود کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافات ہے، یہ معاملات ہے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، اب یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرکار کو اللہ نے کیسا غیب کی باتیں بتائی ہے نا، غیب کا علم دیا۔ اب حدیث کیا بتا رہی ہے اور یہ وہابی کیا کہہ رہے ہیں، دیکھ لیجیے آپ حدیث پہ عمل کریں۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مدارج نبوہ میں ہے، کتاب کا نام مدارج نبوہ جلد نمبر 2، اور پہلی جلد میں بھی ہے، دوسری جلد میں بھی اس واقعے کی ڈیٹیل آئی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اس کتاب کے لکھنے والوں کا نام ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ان کا مزار دہلی میں ہے، اور یہ ایسے بزرگ ہیں جن کو سارے بزرگ، سارے وہابی بھی ان کو مانتے ہیں اور سنی بھی ان کو مانتا ہے، یعنی سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہے یہ بزرگ سنی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی۔
لیکن وہابی بھی ان کی عزت کرتا اور ان کو کہتا ہے کہ وہ جنتی بزرگ تھے. تو ان کی لکھی ہوئی کتاب، جن کو تم بھی جنتی کہتے ہو ہم بھی جنتی کہتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم رات کا وقت تھا اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے، ابھی صبح جنگ ہونے والی ہے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کے جھاڑ کے لکڑی تھی. اس لکڑی کو سرکار ہاتھ میں لے اور میدان میں گئے سبحان اللہ. اور سرکار نے ایک لکیر ڈالی اور لکیر ڈال کر کہا کل اس جگہ پر ابو جہل کی لاش ملے گی. سبحان اللہ. ابھی کل کیا ہوگا، جنگ ہاریں گے جیتیں گے، یہ سب کس کو پتا چلے گا کل کیا ہوگا، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جن کو اللہ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے. ابھی سرکار نے لکیر ڈالی، کہا کل یہاں ابو جہل مرے گا، اور دوسری لکیر ڈال کر کہی سرکار یہاں اتبا مرے گا، اور ایک لکیر ڈال کر سرکار نے کہا یہ شیبہ مرے گا. صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم دوسرے دن جنگ ہوئی، ہم نے دیکھا جس جگہ لکیر ڈال کر سرکار نے جس کافر کا نام لیا تھا سوئی کے برابر وہ کافر کی لاش ہٹی بھی نہیں تھی، اسی جگہ پر موجود تھی. غیب کہیں یہ نہیں تو پھر کیا ہے بتا. یہ کیا ہے نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کرنی ہے. ارے میں نے کہا دیکھو نبی تو کل کیا ہوگا ایک دن پہلے بتا رہے ہیں، کل کیا ہوگا سرکار ایک دن پہلے بتا رہے ہیں، اور تم کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان کے عقیدے میں نہ جائے. اگر ان کے ساتھ، اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جو صحیح مسلم باب الفطر میں ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن کے نمازوں کو دیکھ کر تم پریشان ہوں گے. وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، قرآن ایسا پڑھیں گے، ان کے قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر تم پریشان ہوں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے. سرکار فرماتے ہیں روزے بہت زیادہ رکھیں گے، نماز داڑھی ان کی ضرورت سے زیادہ لمبی ہوگی. سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ ان کے پیشانی پر نماز کا گھٹا تک رہے گا، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے ایسے باہر نکلے ہوئے ہوں گے جیسا کمان سے تیر نکل جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگ جب قیامت کے قریب ظاہر ہونے لگیں گے، سرکار نے فرمایا نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ ان کو اپنے قریب آنے دو. محبت سے سبحان اللہ. یہ ساری حدیث میں آپ کو وہابیوں کی نشانی نہیں مل رہی. بدعقیداؤں کے دیکھیں نماز اتنی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بات کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ان کی داڑھی لمبی ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا پیشانی پہ نماز کے گھٹے ان کے رہتے ہیں. تو لہٰذا جب ایسے لوگ آ کر یہ کہتے کہ نہیں نبی تو ہمارے بڑی بھائی کی طرح، یعنی ہر وقت دیکھیں نبی کی عظمت کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں. جو آپ کو باتیں بیٹھاتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہے، سب جو کرنا اللہ کرنا ہے، بندے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ یہ ملک الموت ہے جو تمہیں موت دیتا ہے. ملک الموت جو روح نکلنے والے فرشتوں کا نام ملک الموت ہے نا، ملک الموت انہی کو بتانا. اسرائیل علیہ السلام ان کا نام ہے، لیکن ملک الموت سے لوگ جانتے ہیں جو روح فرشتہ لے کرتا ہے. ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ملک الموت موت دیتا ہے. مجھے بتا موت اللہ دیتا ہے یا فرشتہ دیتا ہے؟ اللہ. حقیقت میں موت اللہ دینے والا ہے، لیکن کہتا ہے ڈیوٹی ان کی ہے. ہم نے کہا جو کرنا اللہ کرنا منع، یہ پھر ملک الموت کیا کر رہے ہیں؟ موت دیتا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. یہ ایسی بےہودی باتیں مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں، سبب بنایا ہے، اور سب سے بڑا ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا حضور کی ذات مبارکہ ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے اللہ راضی اسی وقت ہوتا ہے جب وہ حضور کے دامن کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. یہ سارا قانون ہے قدرت کا، اس کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خیر میں یہاں پر بات کو روکتے ہوئے اپنے بات کو سمٹ رہا ہوں کہ پھر صبح جنگ کے میدان میں کیا ہوا، کس طرح جنگ ہوئی، سرکار نے کیسی دعائیں کی ہے، اور میدان میں کیسے معجزات ظاہر ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ زندگی دیا تو کل اس کے بعد میں واقع رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے، اور ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرمائے، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرمائے، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرمائے یا رب العالمین. یہ آج جو بدر کا معرکہ ہوا تھا مولا، جو حق اور باطل کا معرکہ ہوا تھا، ان بدر میں شہید ہونے والے شہداء کے صدقے میں مولا اس وائرس کو ختم فرما دے مولا، اس بیماری کو ختم فرما دے مولا. جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما میرے مولا. پروردگار ہم کو دین سے محبت عطا فرما، شریعت پر استقامت عطا فرما، ہمیں سچا عاشق رسول بنا، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. درود و سلام.